اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہے، انسان کو جو کچھ ملا ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ نجات پانے والا ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ کسی بھی حال میں ہو، دنیا کیسی بھی گزر جائے لیکن وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی اس آیت کریمہ میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے مہمانی اور میزبانی کے طور پر۔ جیسے مہمان کی میزبانی کی جاتی ہے تو انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ جنت میں جانے کے بارے میں ایک تصور معاشرے میں اتنا عام کر دیا گیا کہ جہاں پر لفظ مسلمان آتا ہے تو انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جنت تو مسلمان ہی کا حق ہے۔ ہاں بالکل، جنت تو مسلمان ہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے ہی جنت مسلمان ہی کے لیے خاص کر دی گئی، اب جنت سے مسلمان کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ پورے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے سنائی ہے، اس قسم کی 20 آیات موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں ایمان لانے سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ صرف ایمان کے مل جانے پر، صرف ایمان کے لا لینے پر، صرف ایمان والا ہو جانے پر جنت کا فیصلہ نہ قرآن کی کسی تفسیر میں لکھا ہے، نہ کسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھ چکی ہے کہ اگر مسلمان ہوں گے تو کسی طرح بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ بالکل، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ایمان انسان کو ایک نہ ایک دن جنت میں لے کر جائے گا، لیکن ایمان مرتے ہی جنت میں لے کر جائے گا، مرنے کے بعد سیدھے جنت میں لے کر جائے گا، موت ہوتے ہی انسان جنت کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کے سمجھنے میں مسلمانوں میں بہت حد تک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ دنیا میں جو کام انسان کرتا ہے، ایمان کے بغیر تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن ایمان کے ملنے کے بعد ایمان کو بچا بچا کر جو لے کر جائیں گے، انہی کو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد میں جنت دیں گے۔ ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے ایمان اللہ کے پاس لے کر جانا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوا ہو تو وہ قبر کے پیٹ میں بھی مسلمان چلا جائے، ضروری نہیں کہ کسی کے زندگی میں ایمان ہو تو اس کی موت بھی ایمان پر آئے، ضروری نہیں ہے کہ کسی کی زندگی ایمان کے راستے میں گزرے تو اس کی موت ایمان کے راستے پر آئے، ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان کی اہمیت کو بیان کیا ہے،
اور ایمان کے ملنے کے بعد موت تک اس ایمان کو بچا بچا کر لے کر جانا ہے۔ جب یہ ایمان بچا بچا کر قبر تک لے کر جائیں گے تو پھر یہ ایمان قبر سے سیدھے جنت میں پہنچائے گا۔ اور اگر اس ایمان کے ساتھ گناہ ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گے، اعمال بد ہوں گے، گناہ ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوں گے، تو ایمان سیدھے مسلمان کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا، بلکہ اس ایمان کے جنت میں لے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا ایمان والے کو دیں گے۔ تو ایمان کی فکر، ایمان کی حفاظت کی فکر، ایمان کو بچانے کی فکر، ایمان کے اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی فکر اور ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جانے کا جذبہ ہر ایمان والے کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔